السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندے اور کفر اور بندے اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس حدیث کی روح سے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یا کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو کافر اور مشرک قرار دیا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز، توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ شاعر نے کہا تھا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے جو گرتوں کو تھام لے ساقی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں بندہ کافر ہے، فلاں بندہ مشرک ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن مشکل کام یہ ہے کہ کسی کی تربیت کرنا، کسی کی اصلاح کرنا، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ نمازیوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ نماز کا چور ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ وہ بہت خطرے میں ہے، لیکن اس کو کافر اور مشرک قرار دے کر اپنے آپ سے دور کرنے کے بجائے اس کو ترغیب دینی چاہیے تاکہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ اس لیے کہ اس حوالے سے بھی اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ جو کفر یا شرک نبی علیہ السلام نے بتایا، کیا یہ کفر یا شرک دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہے یا کفر کا ایک درجہ ہے؟ جس طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ مسلمان کے ساتھ لڑتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اصل میں کفر اور شرک کے بھی درجات ہوتے ہیں، تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایسے آدمی پر کفر و شرک کا فتویٰ لگانے کی بجائے آپ اس کی تربیت اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ رب کائنات کی رحمت بہت وسیع ہے، ہو سکتا ہے رب کائنات اس بیچارے کو جو ہے وہ توفیق دے دیں